الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح الأمرأة لأربع: ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربط يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق نکاح سے رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو پیدا کر کے انہی میں سے ایک انس کو پیدا کیا جس کو انسان کے لیے سکون قلب اور سکون راحت بنایا. یا ایھا الناس، اس آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شادی بیاہ کا جوڑ صرف اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اعلان فرمایا. اگر صرف ایمان والوں کے لیے ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا کا الفاظ آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس تمام انسانوں کو اس آیت کریمہ کے اندر مخاطب کر رہا ہے کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں بلا شبہ ہم نے تمہیں تمہاری جنس میں سے انسان و جنات اور ان کی ازواج کو پیدا کیا. اور جو آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس اللہ نے تمہیں ایک ہی جنس سے پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور انہی میں سے بہت سے کو ایک دوسرے پر فوقیت دی. اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارا کریئر کس چیز کے اندر خراب ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس برائی کی طرف جا رہا ہے. قرآن کریم کیا اعلان فرما رہا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا. کہ مومنو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہارے نفس کو، جو تمہارے جی کے اندر جو خاتون پسند آ جائے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دو. ایک پر اکتفا نہیں بلکہ اسلامی شریعت نے 4 کرنے کا
ہر انسان کو اختیار دیا. صرف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی کہا اللہ تعدلوا فواحدۃ کہ تم ان تمام کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو. پیارے حبیب نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ. بہقی کی روایت ہے کہ سب سے بابرکت اور سب سے پسندیدہ نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ. لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی کس کلچر کو اپنا رہا ہے، کس نئی زندگی میں جی رہا ہے، کون سی دنیا کو اپنے اندر اس نے داخل کر لیا ہے کہ جو اسلام بالکل صاف و شفاف تھا آج ہم ایمان والوں نے اسے داغدار بنا کر رکھ دیا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گھر ماتم کا گھر ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو وہاں خوشی منانی چاہیے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان چلا ہے، جو ان کی خاندان آگے بڑھی ہے تو وہ کسی بیٹے سے نہیں بڑھی بلکہ ایک بیٹی سے بڑھی ہے. بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. اللہ کے یہاں رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا لیکن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن آج ہمارے معاشرے کا الٹا ہی رواج ہے کہ بیٹے پیدا ہونے پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ چھوڑی جاتی ہے. لیکن وہی اگر کسی کے گھر کے اندر مختلف پیدا ہو جائے تو ماتم پیدا ہونے لگتی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے جس طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے وہ عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس کا بدل آپ دنیا کے اندر میں بھی ادا نہیں کر سکتے. اور جو درد، جو تکلیف ماں باپ کے تعلق سے ایک بیٹی کو ہوتی ہے وہ بیٹے کو نہیں ہوتا. اگر ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو لاکھوں کچھ نہ دے لیکن اگر ذرہ برابر ان کے ماں باپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچائے تو بیٹی پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور ہائے ہائے کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ. اور اگر اسی جگہ پر اولاد اس کے اندر وہ فیلنگ نہ آتی ہے. لیکن آج اسی بیٹی کو ہمارے معاشرے کے اندر ترازو کے اندر تولا جا رہا ہے. وہ آج بیٹی ہمارے لیے زحمت کیوں بنی ہے کہ آج ہم لوگوں نے اسے زحمت بنا کر رکھ دیا ہے. جس بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن آج ہمارا جو ابتدائی زندگی کے محلات ہوتے ہیں، جو نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کرنے کو کہا، آج ہم نے اس کو اتنا بھاری کر دیا ہے، اتنا نکاح کے نام پر پیروں طرح سے ماں باپ کی زمین کھسک جاتی ہے کہ اب تو ہمارے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان انٹرنیشنل بھکاری بڑے بڑے. میرے بھائی یاد رکھو، اگر آپ نے کسی کے غریب کے دل کو دکھا کر اپنے جیب کو بھرائے، اپنے گھروں کو آباد کیا ہے تو یاد رکھیے جب تک اس غریب ماں باپ کا دل دکھتا رہے گا جب تک آپ کو ان کی آہٹ بڑھتی رہے گی اور آپ زندگی میں سکون والی زندگی نہ گزار سکتے. لیکن آج ہمارا نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا 150 میں ہونے لگا، لیکن نکاح جیسی عظیم نعمت وہ 4 لاکھ 5 لاکھ بڑھا چکے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جواری کباری پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، آواز قسم کے پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. ہماری بہنیں ارتداد کی طرف غیروں کے ہاتھ کو پکڑ کر نہ جائے گی تو کہاں جائے گی.
آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ کس کلچر کو اپنا رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ آج جس اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے، لیکن آج اسی اسلام کو دیکھ کر ہمارے غیر بھائیوں کے اندر ایک عداوت سی پیدا ہو گئی۔ آج اپنی بہوائی کو دکھانے کے لیے شادی بیاہ کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا دل کے اندر جھانک کر دیکھیے اور اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کہاں یہ برائی کہاں سے عام ہوئی ہے، یہ برائی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کی جڑ کو اگر آپ اکھاڑ کر دیکھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آج ہم نے جو نکاح کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لایا ہے وہ اپنے مال کی بدولت، اپنی عزتوں کی بدولت اور دنیا کے اندر اپنا نام کمانے کے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ جن برائی کی طرف گامزن ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غلط طریقے سے انسانی فطرت کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہے، اگر وہ اپنی خواہشات غلط طریقے سے پورا کر رہی ہے، اگر کہیں پر جا رہی ہے، یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے پیدائش سے لے کر مرتے دم کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، تو انہوں نے زندگی کو کس طرح گزارنا، زندگی کی ابتدا کیسے ہو، اس طریقے کو بھی اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ نکاح تو صرف دو چیزوں کا نام ہے، دو گواہ ہو جائے، سامنے لڑکا اور لڑکی ہو، بات ختم۔ لیکن ایک معاشرے کے اندر بڑپن رکھنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سنیے اور اپنی زندگی کے اندر ہم نوجوان بھائیوں اور بچیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری بہنیں، جو ہماری بیٹیاں، جو ہمارے بھائی، آج ہم بھی اس در پر ہیں کہ جو لوگ اپنی انوانی زندگی کر کے اپنی انوانی شادیاں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ ان کی ابتدا ان کی اسی جگہ سے اپنی زندگی کے اندر ناگہانی کے آفات دیکھتے ہیں۔ آپ آ جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی 25 سال کی تھی، اللہ نے بھرپور جوانی دی تھی، اگر وہ چاہتے تو کسی صحابہ سبت مالدار سے شادی کر لیتے، اور کئی صحابہ نے آپ کے سامنے اپنی باتیں پیش کی، لیکن آپ نے کسی پر بھی یہ چیزوں کا دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نکاح کا پیغام دیتی ہے، تو آپ یہ سنیے میرے نوجوان بھائیوں اور ہماری ماں، ہماری بیٹیاں اور بہنیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی انمرضی سے اس نکاح کو قبول کر لیتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے چچا عباس، ہمارے چچا حضرت ابو طالب کے پاس اس پیغام کو پہنچایا جائے، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں وہ منظور ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اپنی من مرضی سے کہیں شادی بیاہ رچا لیتے ہیں ان کی زندگی آباد نہیں ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان کیا۔ آج ہم لوگ کرتے ہیں، پیارے حبیب نے فرمایا تنکح المرأة ل4 ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ انسان 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرتا ہے۔ پہلا مال، دوسرا خوبصورت، تیسرا خاندان، چوتھا دین۔ لیکن آج ہم اور آپ نے دین کو سب سے نچلے طبقے کے اندر جا کے رکھ دیا۔ آج
ہماری شادی بیاہ جو ہوتی ہے مال کی بنیاد پر، اے بھکاریوں، کسی بیٹی والے کے مال کو دیکھ کر تم اگر شادی رچا رہے ہو تو یہ مال اس کے باپ کا ہے، یہ مال تیری ہونے والی کا نہیں ہے۔ وہ مال اگر تمہیں مل جائے گا تو تم 1 سال 2 سال کھا لو گے، اس کے بعد خالی پڑے رہو گے۔ لیکن اگر تم کسی لڑکی سے ان کی سیرت کی بنیاد پر، ان کی دینداری کی بنیاد پر کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر میں بھی آپ کامیابی آپ کی قدم چومے گی، آخرت میں بھی آپ کامیاب بنو گے۔ صرف دینداری عورتوں کی طرف نہیں بلکہ مردوں کی طرف بھی دیکھنی چاہیے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ، آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اگر کوئی غریب طبقہ ہے تو انہیں یوں ہی نظر انداز کر کے گزر جاتی ہے کہ نہیں ہمیں اچھے پیسے والا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، وہ کان کھول کر سنیں کہ اگر آپ مالداری کو دیکھ کر کسی لڑکے سے اپنا نکاح کر رہے ہو، اپنی زندگی میں لا رہے تو خدا کی قسم یاد رکھو وہ آپ کو اچھے زندگی کے سوالات نہیں دے گا۔ آئے دن آپ کو تانے سننے پڑیں گے۔ آپ اگر ان سے 2-4 محبت کی بولی سننا چاہو گی اس سے محروم رہ جاؤ گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مال کی ہوا سے، مال سے محبت ہے، اسے آپ سے محبت نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اگر کوئی عالم یا حافظ کا رشتہ درکار ہو، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا کرے گا۔ ہمیں تو افسوس اس بات پر بھی آتا ہے کہ جب کسی کو کہو کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ ارے کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیسے اپنی زندگی گزارے گا، وہی 5,000 8,000 9,000 12,000 13,000۔ لیکن یہ ہمارا فلاں داماد 50,000 کماتا ہے، ان کی زندگی دیکھ لیجئے، اس مولوی کی زندگی دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو یہ 5-10 ہزار والا، 16-17 ہزار والا جو زندگی گزارتا ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، جن کا کپڑا کبھی استری کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا، جو آپ کا 50,000 والا ہے، ان کو بھی وہ سکون کی زندگی میں میسر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں تو رونا اور آگے چل کے آتا ہے کہ جب ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو کہتے ہو کہ مولوی بناؤ، حافظ بناؤ، تو بولیں گے یہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی مولوی آگے چل رہا ہے، اگر کوئی عام 8-9 ہزار کمانے والا، 12-13 کمانے والا کوئی گاڑی پر چلا گیا، اچھے کپڑے پہن لیا، تو لوگ کہیں گے کہ اچھا لگ رہا ہے، کہیں سے ان کو اچھا لگا۔ اس پر بھی رونا آتا ہے۔ پھر یہ بھی معاشرے میں بدنام ہے، مولوی بہت کھاتا ہے۔ میرے بھائی کہاں سے رہنے دو گے؟ اگر ابتدا اس میں بھی رونا، انتہا اس میں بھی رونا، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر ہماری بہنیں کے پاس، ہماری بیٹیوں کے پاس اگر 3rd کلاس بیچارے نیچے طبقے کا جو رشتہ آتا ہے اسے ٹھکرا کر چلی جاتی ہے، پھر بعد میں رونا آتا ہے کہ فلاں لڑکے سے میں نے اپنی لڑکی کا شادی کیا لیکن وہ خوشی کے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے، کچھ دن کے بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام موجود تھے، ایک خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں۔ اسی جگہ پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے جو غریب ہے، جن کے پاس کھانے کے آلے پڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں اس خاتون کو مہر دینے کے لیے کوئی پیسہ ہے، کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اس اظہار کے علاوہ، اس کپڑے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ان کو مہر دہیج میں دے سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، تم اسے لا کر دے دو، تم اسے لا کر دے دو۔ لیکن صحابی نے کہا اللہ کے حبیب ہمیں اس کی بھی استطاعت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قرآن کریم کی کچھ آیت کریمہ سے۔ اس سے معلوم پڑا کہ علم دین کو، عالم دین کو، پڑھے لکھے کو اور جو غریب طبقے ہو اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دو۔ اور جو ہمارے معاشرے میں نیچے طبقے کے لوگ، جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں، ان کے اپنے گھروں کو اندر لائیے۔
پھر آپ اپنی زندگی کے اندر چار چاند دیکھیں گے. آپ کی بیٹی 12-13 ہزار والے کے ساتھ جو سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی، قسم بخدا کہہ رہا ہوں وہ 50,000 والے کے ساتھ نہیں گزار سکتا. تو آج ہمارا معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. آج ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی رسومات شادیاں بیاہ کے اندر ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی پہلو میں نہیں ہوتی. اب وہ تمام کے تمام غیروں کے طریقے ہیں. اسلام کے اندر صرف اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مسجد کے اندر کیا جائے، چند لوگ جمع ہو جائے اس کو پورا کر لیں. اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہے عورتوں کا حق مہر. لیکن آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہر کو دینے کے سلسلے میں ہمارا معاشرہ اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ وہ شادی کے اندر بے تحاشا دیں گے، بے تحاشا ہر چیز کو طے کریں گے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو بیٹی کا حق ہوتا ہے اور عورتوں کا جو حق ہوتا ہے پہلا مہر، کہ ان کا مہر سب سے پہلے دے دو. لیکن آج ہمارا اکثر نوجوان جو اس کے اندر پیچھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ کبھی ہماری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ شادی کے موقع پر جو اور خرافات چیز ہوتے ہیں تاریخ کی نظر میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.